اللہ تعالیٰ سورہ حجرات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 1 سے 3 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ہی ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے کہ تم آپس میں کیا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب امتیوں کو سکھا رہا ہے تاکہ اپنے نبی کی عزت و احترام کرنا سکھا سکے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے تمام کاموں کو پیچھے رکھ کے خود اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے رہنا چاہیے، جسے اتباع کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ تم وہاں کس طرح لوگوں کو حکم دو گے۔ یہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے کہ اپنے صحابی سے خود سوال کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کس طرح اسلام کی دعوت دو گے جب وہاں پہنچو گے۔ آپ نے ان پر اپنی مرضی نہیں تھوپی بلکہ ان سے خود سوال کیا، تو انہوں نے ماشاءاللہ کتنا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے کتاب اللہ کے ساتھ ان کو دعوت دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم کتاب اللہ میں وہ چیز نہ پاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو انہوں نے کہا پھر میں اجتہاد کروں گا۔ یہ جواب سن کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو یہ توفیق دی جس سے اللہ کا رسول خوش ہو۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہاں اس حدیث کو لانے کا مقصد یہی ہے، یہاں پر اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اللہ کی رائے کو رکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو رکھا، پھر اپنی رائے کو رکھا، نہ کہ پہلے اپنی رائے کو رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے، ان کی اتباع کی جائے اور کسی معاملے میں بھی اپنی رائے کو آگے نہ رکھا جائے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کسی معاملے میں خاموش ہے تو تمام پر یہ بات واجب ہوتی ہے کہ وہ بھی خاموش ہو جائے۔ اگر معلوم ہے تو کہیں اور نہ معلوم ہو تو اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے مخاطب تو صحابہ اکرام تھے، مگر قرآن تو سبھی کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس کا اصل مفہوم یہی ہے کہ اپنی رائے کو آگے نہ رکھا جائے بلکہ اللہ کا حکم مانا جائے، اللہ کی ہر بات کو مانا جائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اور یہی اسلام کے لیے شرط اول بھی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کسی قول و فعل میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا تم کسی اور چیز سے فیصلہ نہ کرو، اور کسی قول و فعل میں اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اگر معلوم نہ ہو تو ایسا کہنا چاہیے اللہ عالم، کہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اور دوسرا ادب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہو اور تم ان کی حدیث پر اپنا قول رکھ رہے ہو، یہاں بھی اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ قریب تھا کہ دو بہترین ہستیاں ہلاک ہو جاتی، یعنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں کی آوازیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہو گئی، اور اس وقت بنو تمیم کا ایک وفد بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ یہ دونوں ایک معاملے میں بحث کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ تم تو میرے خلاف ہی کہا کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، آپ ایسا خیال بھی اپنے دل میں نہ لائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی نرمی سے آہستہ سے کلام کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑ جاتا تھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات کروں گا جیسے کہ کوئی آپس میں سرگوشی کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کئی دنوں تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہی نہیں آئے۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ حضور میں معلوم کر کے آتا ہوں اور آپ کو بتلاتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ ان کے گھر گیا اور ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنا سر جھکائے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا تو بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر دی، میرے تمام اعمال ہبط ہو گئے اور میں جہنمی ہو گیا۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اب یہ خوشخبری لے کے جا کے ان کو سنا دو کہ تم جہنمی نہیں جنتی ہو۔ دراصل ان آیتوں کا مطلب ہی تقویٰ ہے، مفہوم بھی تقویٰ ہے جو کہ ان صحابی کے دل میں تھا۔ ان تمام باتوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہی حکم ان کی قبر اطہر کے پاس بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھا، وہی آج بھی موجود ہے۔ ایک واقعہ ہے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لوگوں کو کچھ بلند آوازیں نکالتے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، یعنی مسجد نبوی کے پاس۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب آئے اور فرمایا تم کو معلوم ہے کہ تم کہاں ہو؟ پھر ان سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم مدینے سے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ علماء کرام کا قول بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بھی بلند آواز سے بولنا مکروہ ہے جیسا کہ آپ کی حیات میں تھا۔ اس ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔